السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جوان بیٹے یا بیٹی کی موت سے متعلق یا نابالغ بچوں کی موت سے متعلق تو کافی سارے سوالات آئے ہیں۔ حقیقی شہید اور حکمی شہید کے بارے میں آپ کو فرق بتا چکا ہوں کہ حقیقی شہید وہی ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو، اور حکمی شہید وہ ہوگا کہ جس کے اوپر شہید کا حکم لگے گا، گو کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہوا۔ تو سوالات آئے کہ وہ لوگ جو حادثاتی موت مر جاتے ہیں کیا وہ بھی شہید حکمی ہوں گے؟ حقیقی تو نہیں ہوں گے، حکمی ہوں گے کہ نہیں؟ اسی طرح سوال آیا کہ وہ جو کینسر سے مر جاتے ہیں یا جو دل کے دورے سے مر جاتے ہیں یا پھیپھڑوں کی کسی بیماری سے مر جاتے ہیں یا کسی ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں یا ڈاکٹر کی نیگلیجنس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک حادثاتی موت ہے نا۔ تو دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہادت دو طرح کی ہے، ایک حقیقی اور ایک حکمی۔ نہیں جانتے تو اب جان گئے ہیں۔ حکمی شہادت میں وہ لوگ شامل ہیں جو میدان جہاد میں تو شہید نہیں ہوتے، تاہم احادیث میں ان کی موت کو شہادت کی موت قرار دیا گیا، تو وہ حکمی شہداء ہیں۔ اور حقیقی شہداء وہ ہیں جو کسی جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، سرحدوں کی حفاظت کی خاطر، whatever is the reason۔ اچھا، اب حکمی شہداء جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کئی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ بعض محدثین نے اور بعض جو ہے فقہا نے تو 50 کے قریب اس کی اقسام لکھی۔ آپ کے سامنے میں چند ایک پیش کرتا ہوں جو ان سوالوں کو شامل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الشہداء خمسۃ، کہ شہداء 5 طرح کے، المطعون والمبطون والغرق وصاحب الہدم والشہید فی سبیل اللہ۔ پہلا حضور نے فرمایا المطعون، جو طاعون یا اس جیسی دیگر مہلک بیماریوں سے مرے۔ تو بعض علماء کرام نے اس کا یہ معنی بھی نکالا ہے کہ طاعون ایز این ایگزامپل پیش کیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں ایک عام فہم بیماری تھی، اسے آپ انگریزی میں پلیگ کہتے ہیں۔ طاعون، اب اس میں ہر شے داخل ہو جائے گی جو مہلک ہوگی، ہلاک کرنے والی ہوگی۔ اس کے اندر یہ آپ کا کووڈ-19 بھی داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی زمانے میں اسپینش فلو آیا تھا، کہ اس قسم کی کوئی بھی اور مہلک بیماری ہو سکتی ہے۔ اب مہلک بیماری ہے تو اس میں علماء نے کینسر کو بھی شامل کیا ہے، ٹی بی کو بھی شامل کیا ہے، چیچک کو بھی شامل کیا ہے، ایکسیڈنٹل ڈیتھس کو بھی شامل کیا ہے، جنہیں آپ حادثاتی موت کہتے ہیں۔ یہ پہلی کیٹیگری ہو گئی جسے المطعون کہا۔ سیکنڈ کیٹیگری یعنی اور المبطون، یعنی پیٹ کی بیماری۔ اب پیٹ کی بیماری میں بھی علماء کرام نے اس میں ہیضے کو بھی شامل کیا، ہارٹ اٹیک کو بھی شامل کیا، اور دیگر مختلف بیماریاں۔ اسی طرح اس میں آگے آپ والغرق، جو ڈوب کر مر گیا، چاہے دریا میں، جھیل میں، سیلاب میں، سمندر میں، گلیشیئرز میں، کنویں میں، نہر میں، ڈیم میں، جو صورتحال ہو، ڈزنٹ میٹر۔ پھر فرمایا وصاحب الہدم، جو کسی شے کے نیچے دب کر مر گیا ہو۔ وہ شے مکان کی چھت بھی ہو سکتی ہے، پہاڑی کے تودے بھی ہو سکتے ہیں، گلیشیئر بھی ہو سکتی ہے، گاڑی کے بھی نیچے آنا ہو سکتا ہے، کسی عمارت کے نیچے بھی آنا ہو سکتا ہے، کوئی صورتحال ہو دب کر مرنے کی، وہ تمام اس میں داخل ہو۔ اور پھر 5ویں شے فرمایا وہ شہید فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا، دشمنوں سے لڑتے ہوئے، باغیوں سے لڑتے ہوئے، ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے، راہزنوں سے لڑتے ہوئے۔ اب یہ روایت تو متفق علیہ بخاری اور مسلم کی۔ بخاری کی روایت ہے حدیث 2674 اور مسلم کی روایت ہے حدیث 1914۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے پہاڑ کی چوٹی سے قریشی کو آتے ہوئے دیکھ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ شخص کتنا زیادہ مضبوط ہے کہ کاش اس کی مضبوطی اللہ کی راہ میں ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا صرف وہی شخص اللہ کی راہ میں ہوتا ہے جو قتل ہو جائے؟ پھر فرمایا جو زمین میں اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، یعنی اگر اس دوران وہ مر گیا تو شہید ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دیکھو، اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کی محنت کرنا، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اس روایت کو امام عبد الرزاق نے المصنف عبد الرزاق میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 9578۔ اسی طرح عبد الملک بن ہارون بن عنترہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ہارون بن عنترہ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں
کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اندر کس کو شہید شمار کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ فرمایا اس طرح تو میری امت کے بہت کم شہید ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو کہیں سے گر کر یا اس کے اوپر کوئی چیز گر کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، زچگی میں مر جائے یعنی ڈیورنگ پریگننسی، ڈیورنگ ڈیلیوری، پوسٹ پارٹم چل رہا ہے اس کا پیریڈ، وہ جو 40 دن نفاس کے ہوتے ہیں اس کے اندر، جو 40 دن ہوتے ہیں اس کے اندر وفات ہو جائے، پریگننسی سے ریلیٹڈ ہو گئی نا، ڈیورنگ پریگننسی، ڈیورنگ ڈیلیوری، ڈیلیوری کے بعد نفاس کے دنوں میں، ان تمام صورتحال میں مر جانے والی عورت وہ بھی شہید ہی کے زمرے میں آئے گی، اور ڈوب کر مر جانے والا بھی شہید۔ اور حلوانی نے اس میں اضافہ بھی کیا کہ تبدق اور سفر میں مرنے والا یہ بھی شہید ہی کے زمرے میں آئیں۔ پھر امام حیثمی نے اسے مجموع الزوائد میں روایت کیا ہے۔ تو بہرحال شہید کی مختلف اقسام ہیں، تو اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ خلاصتاً جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص حادثاتی موت مر گیا، موذی و مہلک بیماری سے مر گیا، دوسرے کی جان و مال و عزت یا اپنی جان و مال و عزت کو بچاتے قتل ہو گیا، یا جس طریقے سے بھی کوئی بے گناہ شخص قتل ہوتا ہے، قتل ہو گیا، وہ شہید ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ تو اس لیے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس سوال کو تو ہم نے ڈیل کر لیا کہ کیا کیا کیٹیگرائزیشن ہوتا۔ اب دوسرا سوال جو اس سے ریلیٹڈ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاتا، اگر تو یہ نیگلیجنس نہ ہوتی، اگر تو مگر تو یہ اگر تو مگر تو مسلمان کا کام ہی نہیں ہے، یہ اگر تو مگر تو ہوتا تو اللہ اسے موت ہی نہ دیتا۔ یہ موت کے اسباب ہوتے ہیں اور ان اسباب تک انسان خود ہی پہنچ جاتا۔ پھر مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اگر مگر کرے، یہ اگر مگر وہی کرتے ہیں جن میں ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ کوئی کام اللہ کی منشا، حکم، مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کی اتنی ہی رکھی تھی زندگی، اور اللہ نے اسے ایسے ہی بلانا تھا اپنے پاس۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر فلاں شخص فلاں مقام پر نہ ہوتا تو اس نے اسی مقام پر ہونا تھا۔ یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ کی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر لوگ اس میں بھی الجھ جاتے ہیں کہ بھئی اچھا اللہ نے اس کی ایسے ہی لکھی تھی تو اس میں اس کا کیا قصور؟ کبھی ایسے ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو خودکشی کر کے مر گیا۔ خودکشی کرنے کا ڈیسیژن اس کا اپنا تھا۔ یہ تقدیر کے مسئلے ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا، دیکھو خود کو مارنا گناہ ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کا وبال اس کے اپنے سر ہوتا ہے، غیر کے سر نہیں ہوتا۔ تو اللہ عز و جل نے اپنے علم سے اس کی تقدیر میں یہ لکھا کہ یہ شخص فلاں گناہ کرے گا اور خود ذمہ دار ہوگا اس کا، یہ ڈیسیژن وہ خود لے گا۔ اللہ نے اس سے ڈیسیژن زبردستی نہیں دلوایا۔ لوگ اسی میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یہی قدریہ اور جبریہ گمراہ ہو گئے کہ ہم کیوں پکڑے جائیں، گناہ تو ہماری تقدیر میں لکھے تھے۔ نہیں، اللہ نے اپنے علم سے لکھے تھے کہ تم یہ کرو گے، اللہ نے کروائے نہیں ہیں تم سے۔ تو خودکشی کا کرنا تمہارا ایک گناہ ہے جو تم نے لیا، ڈیسیژن تمہارا تھا، اس لیے سزا بھی ہوگی اگر تو یہ ڈیسیژن لیتے ہو۔ اس لیے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس شخص کی طرف منسوب کرنا چاہیے جیسے دیگر گناہ ہیں۔ اب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال جو ہے وہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے اپنی ذات کے علاوہ کسی اور پہ ڈال دے، گناہ کرنے والے پر اس کا وبال ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ ورنہ تو نیکیاں تو ہم ساری لے لیں، گناہ کسی اور کو دے دیں، ایسے تو انصاف نہیں ہوگا۔ جب نیکیاں ہم کرتے ہیں اور ثواب پاتے ہیں تو جب گناہ کرتے ہیں تو سزا بھی پائیں گے، سمپل ایز دیٹ۔ اینی وے آئی ہوپ کہ اس کے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.